ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک میں لاہور اسٹوڈیو سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور بات ہم کر رہے ہیں جو اس وقت صحافیوں کے درمیان اور پنجاب اسمبلی کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا ہے، اور دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تاحال آج انہوں نے پنجاب اسمبلی جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں پہلی قرارداد کا کوئی حوالہ نہیں. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اعجاز حیدر صاحب بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں پرویز شوکت صاحب نے، جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پورے پاکستان کے صحافیوں کے نمائندہ جو باڈی ہے اس کے صدر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. پرویز شوکت صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ. لیکن بات رہ گئی تھی اعجاز حیدر صاحب، آپ اس پوری صورتحال کو آبزرو کر رہے ہیں، بڑے کین آبزرور ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو تکنیکی اور قانونی جو بات کی وہ تو راجہ صاحب نے واضح کر دی کہ کیا صورتحال ہے. درست. مفاہمت کی بات جو ہے وہ ملک صاحب نے کر دی. جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، تو یہ تو ویسے ہی معتوب ہے نا. آپ مجھے کسی دن کہیں تو میں آپ کو ایک لسٹ پوری گنوا سکتا ہوں کہ ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک قرارداد آئی تو ایک چیز تو ہم نے یہ کی کہ ہم نے کہا کہ جی یہ قرارداد ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں قابل اعتراض چیز کیا ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں پلیز. لیکن اس کے ساتھ کیا ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھا کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پہ کسی کو اس قدر غصہ چڑھا ہمارے بارے میں کہ انہوں نے کہا جی یہ قرارداد عملے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے، اس کی بھی بندہ تفصیل میں جا سکتا ہے، ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک ان کی حدیں ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہیں. جو تعین شدہ حدود ہیں اس پہ ابھی تک ان حدود کا تعین نہیں ہوا. ٹھیک. یا کم از کم اگر ان حدود کا تعین ہوا بھی ہے تو اداروں کو چلانے والوں کو ان حدود و قیود کا اندازہ نہیں ہے. خواہ وہ عدالتیں ہوں، خواہ وہ پارلیمان ہوں، خواہ وہ صحافی ہوں، خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں، ان کا بھی تو نام لے لیں، خواہ وہ وکیل ہوں، نہیں وہ جو بڑے، خواہ فوجی ہوں. نہیں، فوجیوں کا تو یہ ہے نا کہ فوجی جو ہیں وہ بھی ایک حوالے سے بالکل معتوب ہے، اور میں کئی دفعہ ان کو جو ہے نا وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ چھنڈے رسید کرنا وہ کر چکا ہوں اپنے مضامین میں، اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ نے کہا تو واضح طور پہ ذکر کر دیتے. کسی کو بھی ابھی تک اپنے دائرہ کار کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پرانی قرارداد کو لے لیں، میں آپ کی بات سے، آپ نے جو بین السطور جو بات کی وہ بالکل درست تھی. اس قرارداد میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ مجھے اعتراض ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ غیر ذمہ دارانہ صحافتی سرگرمیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، کیا اس سے آپ اور میں جو ہے وہ اختلاف کریں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں کریں گے نا. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ جب اس طرح کا دور جب ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے اپنے دائرہ کار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنے دشمن کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کی کمزوریوں کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کا کبھی کبھی اس طرح کی لڑائی کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جو ملک صاحب نے بات کی مفاہمت کے حوالے سے، اور یہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں جو ہے بدقسمتی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ زیادہ اوپر نہ جائے. پرویز شوکت صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. پرویز شوکت صاحب، آپ پی ایف یو جے کے صدر ہیں. پہلی ریزولوشن آئی اس پہ آپ نے بہت زیادہ شور کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں. یہ تو کوئی بہت زیادہ بڑی ڈیمانڈ نہیں ہو جاتی؟ اچھا، وہ تو آپ کا بھلا نہیں کر رہا کہ آپ کو خامیاں بتا رہا ہے تاکہ آپ ان کو دور کریں اور بہتر صورت میں سامنے آئیں. نہیں، دیکھیں جی، جس تناظر میں یہ قرارداد آئی، ایسے وقت میں جب میڈیا میں جعلی ڈگریوں کا سوال اٹھ رہا تھا اور میڈیا میں یونیورسٹیوں کے بتائے ہوئے رزلٹس جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے تھے، اور اراکین اسمبلی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلاں فلاں ایم این اے، فلاں فلاں ایم پی اے کی ڈگری جعلی ہے، تو اس پہ ایک اتحاد بنا. میں سمجھتا ہوں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں
پبلک مینڈیٹ کا جو جینون طریقے سے الیکٹ ہو کے ہیں اراکین اسمبلی، ان کے کرٹیسزم کو بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو جعلی ڈگریوں سے جنہوں نے پورے ملک و قوم کی تذلیل کی، ہمیں فارن جرنلسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تو جعلی ڈگریوں سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ قانون سازی کرتے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کی توہین کی اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہیں، یہ ہم پولیٹیکل پروفیسر صاحب ہم جرنلسٹ ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں ترازو نہ اٹھا رہے انصاف کا، ہم ان کی پارٹی لیڈرشپ کو یہ کرنے دیں، ہم عدلیہ کو یہ کام کرنے دیں. ہم نے یہ کب سے رول ازیوم کر لیا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ نہیں، ہم نے رول نہیں اٹھایا. یہ دیکھیں جی، یہ تو عدلیہ نے ڈیسیژن دیے اور یہ فیصلہ ہوا، ان کے جو اپوننٹ تھے کینڈیڈیٹس انہوں نے ٹیک اپ کیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے تو کیس چلتے رہتے تھے، اب سپیڈیلی یہ ڈگریوں کا فیصلے ہوئے، اور ان کی مرضی ہے، لوگ وہ چاہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے لیکن پروفیسر صاحب ایک فکرے میں بتا دیجئے گا، میں کاٹنا پڑ رہا ہے، مجھے وقت بہت کم رہ گیا وقفے میں. آپ بتائیے صحافیوں کی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے، لیکن کون نشاندہی کرے گا پھر اس کی؟ جی ہم ریسپیکٹیبل، لیکن آپ نے تو قرارداد میں جو تقریریں ہوئی ہیں جناب، اس میں تو را کے ایجنٹ قرار دے دیے گئے صحافی، اور وہ صحافی جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. آپ کو علم جی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم راہ کے ایجنٹ قرار دے دیے گئے ہیں بے شک، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اجاز حیدر صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر گرا ضرور لگائیں، لیکن بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں. چلنا